بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام، ارباب علم و دانش اور علم کے سمندر کی ابھرتی ہوئی لہروں، السلام علیکم۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح۔ صدر علی وقار، آج میرا موضوع سخن ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ صدر علی وقار، اتنے کم وقت میں اتنی عظیم شخصیت کا احاطہ کرنا میرے لیے کڑا امتحان ہے۔ 25 دسمبر 1876 بروز اتوار پیدا ہونے والا بچہ محمد علی، کسے پتا تھا کہ وہ کل کو بابا قوم بن جائے گا؟ عظمت کیا ہے، کیسے ملتی ہے، اس بارے میں اقوال تو مل جاتے ہیں، لیکن عظمت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بے غرض اور بے لوث ہو کر کسی کی مالی فلاح کے لیے ایسے کام انجام دیے جائیں جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ محمد علی جناح عظمت کے انہی اصولوں پر پورا اترتے تھے۔ ان کی شخصیت، نفاست، خودداری اور خود اعتمادی لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ناممکن ہے، کیونکہ جن سب ضوابط کی توقع وہ دوسروں سے کرتے تھے ان کی پابندی پہلے خود کیا کرتے تھے۔ اس کی مثال پاکستان کی کابینہ کے اجلاس میں ملتی ہے۔ اس اجلاس میں قائد اعظم موجود تھے۔ اے ڈی سی گل حسین نے قائد اعظم سے پوچھا، سر اجلاس میں موجود وزراء کو چائے پیش کی جائے یا کافی؟ آپ نے چونک کر سر اٹھایا اور فرمایا کہ وہ لوگ گھروں سے چائے یا کافی پی کر نہیں آتے، جسے چائے یا کافی پینی ہے وہ گھر جا کر پیے، قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے، وزراء کے لیے نہیں۔ صدر علی وقار، قائد اعظم مسلمانوں کے بنیادی مسائل کا ادراک کرتے تھے۔ دلی میں ایک جلسے کے دوران انہوں نے فرمایا کہ مسلمان فرقوں اور ذات پات کی نہیں بلکہ اسلام اور قوم کی محبت پیدا کریں گے۔ ذات پات اور اونچ نیچ کو چھوڑ کر کام اور صرف کام کا سنہری اصول اپنائیں گے، مگر افسوس، صد افسوس کہ ہم نے ان سنہری اصولوں کو بھلا دیا ہے اور محنت کی بجائے کرپشن، صداقت کی بجائے جھوٹ اور دھوکہ زنی، امانت و دیانت کے بجائے خیانت اور بے ایمانی کا زہر اپنی رگوں میں اتار چکے ہیں۔ صدر علی وقار، آج کے پاکستان کو دیکھیں تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قائد اعظم نے خون اور پسینہ بہا کر یہ وطن اس لیے حاصل کیا تھا کہ غیر ملکی جارحیت کے جوہری اٹیک، بم دھماکوں کی سنسناہٹ، معصوم بچوں کا قتل عام اور قوم کی بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہوں؟ نہیں جناب والا، نہیں۔ اور کیا یہ عدالتیں اس لیے بنی تھیں کہ ظالم حکمران ان کے دروازے تک پروٹوکول کے ساتھ آئے اور بے گناہ مظلوموں کی آہیں عدالتوں سے ٹکرا کر واپس آئیں؟ نہیں جناب والا، نہیں۔ آج ضرورت اس عزم کی ہے کہ اگر ہمیں قائد کے پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں محنت، صداقت، سچ اور اتحاد جیسے سنہری اصولوں کو اپنانا ہوگا، تاکہ ہمیں یہ نہ کہنا پڑے اور تو کیا کسی پیماں کی حفاظت ہوتی، اور تو کیا کسی پیماں کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب نہ سنبھالا گیا تیرے بعد، تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسے بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد، ایسے بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد۔